اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے اپنی جانوں کو کس بری قیمت پر بیچا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کا انکار کریں، صرف اس جلن میں کہ اللہ نے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کر دیتا ہے، پس وہ ایک کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. قرآن پاک کے اندر بار بار یہ چیز آتی ہے جس طرح لین دین ہو رہی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک شخص بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ خریدنے والا ہوتا ہے. تو پہلے زمانوں میں تو یہی ہوا کرتا تھا کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز خریدتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں اس چیز کے عوض، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز دی جاتی تھی اور اس کے بدلے کوئی چیز ہی لی جاتی تھی. تو اس ٹائم کا یعنی جو جس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا، لین دین کا سسٹم، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے اسلام کو اور اپنی جانوں کو اور ہر چیز کو اس طرح لیا جیسے کوئی لین دین ہو رہی ہے، جس طرح کوئی بزنس چل رہا ہے. تو ابھی تک قرآن پاک کے اندر آپ پڑھیں تو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیت ہے وہ استعمال کیا کہ یہ چیز لے لی، اس کی جگہ یہ بیچ لیا، یہ چیز خرید لی، یہ چیز بیچ لی. تو اگر دیکھیں تو آخرت انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرید لی دنیا کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی، پھر مغفرت بیچ دی اور سزا خرید لی، پھر جو ہے وہ ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی، پھر آیتیں جو ہیں وہ بیچ دی، اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور چند جو ہے وہ قیمت کے عوض. یعنی یہاں پر جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر یہی تھا کہ انہوں نے کوئی اچھی چیز ہوتی تھی جس کو وہ بیچ دیتے تھے، اور جو بری چیز ہوتی تھی وہ خرید لیتے تھے، کیونکہ دنیاوی طور پہ ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ زیادہ بہتر چیز ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے، اور انہوں نے بڑا غلط سودا کیا اگر اس کو بزنس ہی سمجھا جائے. یعنی جس طرح اگر ہدایت تھی تو وہ اچھی چیز تھی، لیکن انہوں نے اس کو بیچ دیا ہدایت کو اور گمراہی خرید لی. یہاں پر بھی اب ایک اسی طرح کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اور اس کے بدلے کیا لیا. پہلے تو یہ دیکھیں کہ جانوں کو کس طرح کوئی بیچتا ہے، یعنی اپنی جان کوئی کس طرح بیچ سکتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس کو بیچا، یعنی یہاں پر خریدار کون تھا. دونوں ہو سکتے ہیں. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ہاتھ بیچ دیا. پھر آگے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کا انکار کریں، یعنی کفر کیا انہوں نے، یعنی انہوں نے جو ہے اپنی جان بیچ دی، کفر خرید لیا. یہاں پر جو ٹریڈ ہوئی ہے اس میں جان کے بدلے انہوں نے کفر خرید لیا ہے، قرآن پاک سے کفر. جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ غلف، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو غلاف میں لپیٹا ہوا ہے، یعنی ہم سیکیور ہیں. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں دو طرح کے گروپس تھے جو کہ جن کے بارے میں یہ والی آیت جو ہے نازل ہوئی ہے. ایک پہلا وہ تھا جو کہتے تھے کہ ہمارے دل پہ غلاف ہے، ہم نے سننا ہی نہیں ہے، ہمارا اسلام سے کوئی لینا دینا سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ بالکل ٹھیک اس پہ چل رہے ہیں مذہب پہ، جس طرح بالکل مسلمان آج کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک مذہب پہ چل رہے ہیں، تو ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، یہاں تک کہ اپنے مذہب کے بارے میں نہیں سوچنا. انہوں نے بھی یہی کیا تھا، ان کے دل پہ بھی پردے نہ پڑے رہتے، اگر وہ اپنے ہی بک کے بارے میں پڑھ لیتے تو اس کے اندر ان کو خرابیاں نظر آ جاتی. لیکن آج ہم اگر پڑھتے ہیں تو مطلب چونکہ یہ سچا دین ہے، تو اگر ہم پڑھیں گے اور یہ کتاب بھی بالکل اسی طریقے سے قائم ہے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا. لیکن ہم لوگوں نے اپنے دل پہ یہ غلاف چڑھایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اور بس جو جس پہ ہٹ دھرمی سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو بس اس پہ اٹکے رہو، ہم نے اس سے زیادہ ہلنا ہی نہیں ہے، ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں. حالانکہ اگر کوئی ہمیں آ کے اس کتاب کے بارے میں ہی پڑھنے کے بارے میں سوچنے کے بارے میں کوئی کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نیت سے آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں تاکہ ہمیں مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چلے. آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ بچپن سے اسلام دے دیا گیا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہمارے ماں باپ نے دے دیا، ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے کتاب کو پڑھنا ہے. اور پھر اللہ میاں کو اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سوچو اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے تو بالکل بھی منع نہیں کیا کہ آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں نہ سوچو، گمراہ ہو جاؤ گے یا کسی اور دین کی طرف نہ لگ جانا. جتنا آپ پڑھیں گے یہ کتاب آپ کے لیے اتنی زیادہ اوپن ہوتی جائے گی. تو ان لوگوں نے پہلے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل دروازے بند کر لیے اپنے. اور جب کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں ابھی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مطلب اسلام پہ قائم ہے، ہم سے پچھلی جو جنریشنز تھیں وہ قائم رہ بھی گئی، لیکن اب چونکہ دنیا میں انٹرنیٹ آ گیا ہے، لوگ مختلف ملکوں کے مختلف مذہب کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب یہ کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، تو ہمیں جواب ہی نہیں پتا ہوتا. پھر ہمارا کیا آگے سے رد عمل ہوتا ہے، یہ رد عمل ہوتا ہے، ہم اپنے دل پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ سننا ہی نہیں ہے، تم جو سوال کر رہے ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا اسلام بالکل ٹھیک ہے، بس ہم نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان کیا ہوا ہے، ہم نے یہی کر کے رکھنا ہے. تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. پہلا گروپ وہ تھا جنہوں نے یہودیوں نے یہ کیا. دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ جانتا تھا کہ جو ہے وہ ہماری تورات کے اندر غلطیاں ہیں، جو کہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر اشارہ تھا ان کے بارے میں، اور ان کو 100% پتا چل گیا تھا کہ یہ سچ ہے. پہلے تو وہ تھے نا جنہوں نے سننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان بدل جائے. دوسرے وہ تھے جنہوں نے سنا، غور کیا، ساری تصدیق کی، پتا چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ وہی ریزن جو پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے. ان کو تو یہ تھا کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کی، ان کے بچوں پر اللہ کی لعنت کی ہوئی ہے، تو یہ تو ان میں سے آ گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتے پیغمبر. ان لوگوں نے اس لیے انکار کیا. دوسری ریزن ان کی یہ بھی تھی کہ یہ اب ان کو اپنی جو یہ کیونکہ بڑے تھے، عالم تھے، تو ان کو اب اپنی استادی چھوڑ کے ان کو شاگردی اختیار کرنی پڑنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اپنا وہ رتبہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو یہ جلن تھی
یعنی یہاں پر کہ جلن تھی کہ اللہ اپنے جس بندے پر، یعنی انہوں نے حسد کیا. یہ حسد دیکھ لیں کہاں سے چلا آ رہا ہے، شیطان کے دور سے. شیطان نے بھی تو حسد ہی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ یہ مجھ سے زیادہ رتبہ کیسے اس کو مل گیا. تو یہاں پر انہوں نے بھی وہی والا حسد کیا جو شیطان نے کیا تھا کہ یہ کسی اور جو ہے علاقے کے جو شخص ہیں ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ دے دیا، حالانکہ آج تک تو پیغمبر ہم میں آ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے جلن کا جو ہے وہ اس طرح یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے کہا کہ بس اب بیچتے ہو تو بیچ دو اپنی جانوں کو، چاہے آخرت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں اس کی چیز کی پرواہ نہیں، ہمیں صرف یہ پرواہ ہے کہ بس انکار کر دو، کفر کر دو بس. اور اسی لیے جانوں کو انہوں نے بیچ دیا. یعنی ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے بدلے ہماری جان اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمیشہ کے لیے میں دوزخ میں ڈال دینا ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم انکار ہی کریں گے. جو جان ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، انسان کے اندر کیا ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے ضمیر کی غلط آواز کو سنا اور اس کو مطلب جو ہے اس کی وجہ سے انکار کیا. انہوں نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رتبے اور وہ ساری چیزیں جو ان لوگوں کے پاس عزت اور وہ سارا کچھ تھا، وہ عہدے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے ہم آخرت کو جو ہے وہ بیچ دیں گے اور ہم اپنی جانوں کو بیچ دیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جو دونوں طرح کے گروپ ہیں کہ جو ایک جو غلاف چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل نہیں سنتے، اور دوسرے وہ جو کہ سننے کے بعد دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے غضب کے شکار ہو گئے، یعنی غضب پر غضب. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے عذاب بھیجنے ہیں کہ جو مطلب ختم نہ ہونے والے ہوں گے، کہ ایک ختم دوسرا آ گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا آ گیا، یعنی اس طرح ہوگا. اور ان کے گروپ بھی ایسے ہی تھے. دیکھ لیں کتنی چیزیں ہیں جو کہ کئیوں نے آخرت کا انکار کر دیا، کئیوں نے جو ہے مغفرت کا انکار کر دیا، کئیوں نے ہدایت کا انکار کر دیا، آیتوں کا انکار کر دیا، اپنی جانیں بھیج دیں. ان سب کے اوپر مختلف گروپس کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر غضب پہ غضب نازل ہوگا، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ضلالت دکھائی اس کی وجہ سے اب ان کو آخرت میں ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا.